ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کو 10 ایسے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو گناہ عورتوں کے اندر آج کے دور میں اس معاشرے میں گھسے ہوئے ہیں، اور عورتیں ہماری مائیں بہنیں ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی ماؤں بہنوں کو ان گناہوں سے دور کریں، اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور جو کوئی ماں بہن ہماری گھروں کے اندر ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں انہیں ان باتوں کو سمجھائیں، انہیں روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جب عورت ان گناہوں کے اندر گھس جاتی ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اب وہ 10 گناہ کیا ہیں، یا وہ 10 گنہگار عورتیں کون ہیں، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ پہلا گناہ ہے عورت کا بے پردہ گھومنا۔ پردہ جو کہ عورت کی عزت کو، اس کے ادب احترام کو بڑھاتا ہے، اگر وہی پردہ عورت کے اوپر نہیں رہے گا تو آپ یقین مانیں وہ گنہگار بھی ہوگی اور اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں بھی برسیں گی۔ دوسری وہ عورت جو تیز زبان والی ہو۔ گھروں کے اندر عام طور سے کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ساس سسر کے سامنے تیز زبان چلا رہی ہے تو یہ گنہگار عورت ہے۔ نمبر 3 پر ہے دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ اگر کوئی دین کی بات ہم اپنی ماں بہنیں کو سمجھائیں اور وہ اس کو مذاق اڑائیں، اس کو مذاق سمجھیں، تو یقین مانیں یہ بھی عورت گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ چوتھی عورت ہے چغلی کرنا۔ چغلی کرنے والی عورتیں یہ ایک بڑا عمل ہے۔ آپ حضرات غور کریں کہ ہر گھروں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں آپس میں ایک ساتھ جب بھی بیٹھتی ہیں تو چغل خوری کے اندر لگ جاتی ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ احادیث نبویہ کے اندر، شریعت کی تعلیم کے اندر غور کریں، پڑھیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر سنگین گناہ ہے۔ 5واں گناہ ہے ہر وقت موت مانگنے والی عورت۔ جو عورت ہر وقت موت مانگتی رہتی ہو کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی مصائب کی وجہ سے، وہ عورت بھی گنہگار ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ 6ٹھی عورت ہے احسان جتلانے والی عورت۔ کسی پر کسی نے کوئی احسان کر دیا، بعد میں اس کو جتلایا، یہ بھی گنہگار عورت ہے۔ 7ویں عورت ہے شوہر کی نافرمان، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اس کی باتوں کو نہ مانتی ہو، یہ بھی وہ عورت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ اور 8ویں عورت ہے غیبت کرنے والی عورت۔ اگر کوئی عورت، آج طور سے یہ چیزیں آج کے دور میں ملتی ہیں دیکھنے کو کہ ہماری مائیں بہنیں ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتی ہیں، یہ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور 9 نمبر پر جو ہے وہ ہے بال کھول کر چلنے والی عورت۔ عام طور سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی آ گئی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب گھروں میں ہوتی ہیں یا گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کے بال کھلے رہتے ہیں، جبکہ وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اس عمل کی وجہ سے برستی رہتی ہیں۔ اور 10ویں عورت ہے بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی عورت۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، گھر سے باہر کے کام ہے، تب تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر عورتوں کے کام باہر والے ان کے مرد کر رہے ہیں، جو بھی ان کے باہر کے کام ہیں وہ تمام کام ان کے بھائی یا ان کے والدین یا ان کے دیگر کوئی احباب کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عورت بلا ضرورت گھر سے نکل رہی ہے، یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس عورت پر برستی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کو 10 عورتیں بتائی یا 10 گناہ، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات کوشش کریں کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بھی اس طرح کی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ان گناہوں سے ان کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے معاشرے کو بہترین بنائیں، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرح کے سنگین گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔